بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. گزارش ہے کہ ایک بار درود پڑھیں والے محمد پر، اللہم صل علی فرجہم. عزیزان گرامی قدر، قبل اس کے کہ میں آج کے اس موضوع پر جشن عید مباہلہ گفتگو کا آغاز کروں، قبل گفتگو تمام ناظرین کرام کو آج کے یہ جو شب ہے، جو شب عید مباہلہ یعنی کل کی تاریخ عید مباہلہ کا دن ہے، کی تاریخ ہے، میں آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان تمام شخصیتوں کے تصدق سے جنہیں پیغمبر اکرم اپنے ساتھ مباہلے کے گئے، اس مہلک بیماری کورونا وائرس سے سب کو محفوظ رکھے اور اس سے جلد نجات دے. عزیزان گرامی قدر، یہ پروگرام زینبیہ چینل سے لائیو ریلے کیا جا رہا ہے. موضوع تقریر ہے عید مباہلہ. میں آپ کی خدمت میں اس موضوع سے متعلق، اس واقعے سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. میں آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر دوں کہ تاریخ اسلام میں کچھ ایسے دن ہیں کہ جنہیں نعمت پروردگار عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے، اور ان دنوں کی بڑی خصوصیات ہیں. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے ان دنوں سے اتنی واقف نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. عید مباہلہ جس سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، عید غدیر، فتح مکہ، یہ سب ایسے واقعات ہیں کہ جو
دین اسلام میں سنگ بیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، پروردگار عالم نے ان ایام کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ احادیث میں ان دنوں کی بڑی اہمیت قرار دی گئی ہے۔ نماز ہے، دعا ہے، جسے پروردگار عالم شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اسی سلسلے کا یہ واقعہ جسے واقع مباہلہ، پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ مباہلہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ بہت مختصر، اس لیے کہ لغت میں، ڈکشنری میں اور محدثین نے جنہوں نے اس واقعے کو اپنے یہاں نقل کیا ہے، مورخین نے کافی اس کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مختصر میں عرض کرتوں کہ مباہلہ کہتے ہیں کہ جب دو فریق، دو پارٹیز اپنی سچائی کو ثابت کرنا چاہتے، یعنی گفتگو سے وہ طے نہ ہو سکے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آؤ ہم دونوں فریق یعنی دونوں پارٹی مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ اپنی حقانیت کو، اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جب کوئی حل نہ رہ جائے تو اسلام نے یہ طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے کہ تم دونوں فریق بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ پروردگار ہم میں سے جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت۔ لعنت کا مطلب یعنی تباہی اور بربادی ہے، تو اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اب یہ واقع مباہلہ کیا؟ یہ واقع مباہلہ ابھی میں نے جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا وہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، جسے آئے مباہلہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی موقع کے لیے اتری ہے وہ، کہ جس کا ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب علم آ چکا، یعنی جو گفتگو پیغمبر اکرم سے ہو رہی تھی نصارائے نجران کی، اس سلسلے میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف مثالیں دیں اس کی، وہ جو آگے ابھی اس کا ذکر آئے گا، اور نصارائے نجران اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تب یہ آیت اتری کہ جب علم آ چکا ہے، یعنی جو باتیں کہنی تھیں، جو مثالیں آپ کو دینی تھیں، جس طرح سے آپ کو انہیں مطمئن کرنا تھا، آپ نے وہ کیا، لیکن اب بھی یہ اپنی کٹھوجتی پر، اپنی بحث پر بالکل اٹل ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ فقل، فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اگر تم نہیں مانتے ہو تو آؤ ہم تم مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے، پھر کیا کریں گے؟ لے کے آئیں گے ثم نبتہل فنجعل لعنة علی الکاذبین، اور اس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے۔ کاہے کی دعا کی؟ پروردگار ہم میں جو جھوٹا ہو، کاذب، کاذبین جو جھوٹے ہوں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ترجمہ تھا
جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مباحثے کی اس آئے مبارکہ کے سلسلے میں۔ اب جناب یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اس وقت جو مملکتیں تھیں یا اسٹیٹس تھیں یا ملک تھے چھوٹے یا بڑے، پیغمبر اکرم ہر ایک کو، یعنی وہاں کے فرما روا کو، بادشاہ کو، جو بھی ہوتا تھا سربراہ مملکت، اسے پیغمبر اکرم دعوت اسلام خط بھیجتے تھے اور اس میں دعوت دیتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ ایک دعوت نامہ عیسائیوں کے پاس گیا، یعنی ان کے جو پوپ تھے، جو ہیڈ تھا کرسچینٹی کا اس وقت، انہیں بھیجا گیا۔ یہ کہیں اور کسی ملک میں نہیں تھے، یہ سعودی عرب ہی میں تھے۔ نجران ایک مقام ہے، آپ جانتے ہیں، بہت مشہور ہے، جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں مدینے سے کوئی بہت دور نجران ہے۔ اس نجران میں یہ عیسائی رہتے تھے جنہیں نصارہ کہا۔ حضور نے ان کے پوپ کو، ان کے جو ہیڈ آف کرسچینٹی تھے اس وقت، ان کو دعوت نامہ بھیجا کہ آپ دین اسلام کو قبول کیجیے کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور کسی بندے کو، کسی انسان کو اللہ کا خالق کرنا ہے۔ خط لکھنے کے بعد 3 شرطیں لکھی کہ یا تو اسلام قبول کیجیے، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو جزیہ دیجیے۔ جزیہ یعنی ٹیکس، تاکہ یہ ان کی اس سے حفاظت کی جا سکے۔ اور اگر یہ دونوں قبول نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں مقابلہ ہوگا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ چنانچہ جب یہ خط کو ملا، اس نے پڑھا، تو اس نے دوسرے جو ان کے بافہم، سمجھدار، انٹلیکچوئلز جو بھی کہیں، یا جو مذہبی افراد تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر پوپ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ خط آیا ہے تو گفتگو ہوتی رہی۔ چنانچہ جو پڑھے لکھے ان کے شخص تھے جنہوں نے بائبل کا مطالعہ کیا تھا، اس میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبوت کی نسل جناب اسحاق سے آگے نہ بڑھ سکے گی، یہ منتقل ہو جائے گی جناب ابراہیم میں، اور جناب ابراہیم سے یہ چلے گی نسل، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو دعوت نامہ آیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے نام لیا کہ محمد کی طرف سے جو دعوت نامہ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسی نسل کے آخری پیغمبر ہوں جن کا ذکر بھی ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو کہا گیا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک وفد تیار کیا گیا، ایک ڈیلیگیشن تیار کیا گیا، 7 آدمیوں کا یا 15 آدمیوں کا، اور یہ ڈیلیگیشن مدینہ منورہ میں چلا، اس فکر کے ساتھ چلا کہ ہم چل کے ان سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو
عالم یہ تھا کہ ان کے جسم پر اتنے قیمتی لباس تھے کہ خود تاریخ میں اور واقعات میں یہ ملتا ہے کہ صاحب مدینے والوں نے اس سے پہلے اتنا قیمتی لباس نہیں دیکھا تھا جس طرح سے یہ پہن کے آئے تھے۔ یہ معلوم کر کے مسجد تک آئے جہاں سرکار ختمی مرتبہ تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوا وقت یہ ڈیلیگیشن داخل ہوا اور آنے کے بعد جو ان کا طریقہ کار تھا سلام کا، انہوں نے سلام کیا لیکن پیغمبر اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے رخ کو دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ سمجھے کہ شاید نہ سنا ہوگا تو دوسری طرف جدھر رخ موڑا تھا ادھر گئے، پھر کہا تو پیغمبر اکرم نے پھر اپنا رخ۔ اب چونکہ پڑھے لکھے تو تھے ہی، سمجھدار تو تھے، وہ یہ سمجھ گئے کہ شاید ہمارا آنا ان کو گوارا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ہم سے گفتگو کرنا پسند نہیں کیا۔ اٹھے اور مسجد سے یہ باہر آئے۔ مسجد سے باہر آئے تو ان کے ذہن میں ایک فطری چیز ہے نا کہ جس کے با اخلاق ہونے کا ڈنکا پٹ رہا ہو ہر طرف، اس سے اس طرح کا کوئی بھی اقدام سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ رویہ اختیار کریں گے کہ کوئی آیا، وہ بھی باہر کے لوگ آئے ہیں، اور ان سے گفتگو نہ کریں اور وہ سلام کریں، متوجہ نہ ہوں بلکہ اپنا رخ موڑ لیں، ایک بار نہیں دو بار۔ تو ابھی یہ اسی فکر میں تھے کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ سامنے سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے۔ چنانچہ گفتگو ہوئی اور فطری چیز ہے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، ہم تو گئے تھے ملاقات کے لیے، کچھ گفتگو کرنا تھی لیکن بات ہی نہیں کہ ہم تھے۔ تو مولا کائنات نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کیا آپ اسی لباس میں گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا آپ لباس بدل کے اور بالکل سادہ لباس پہنیے، آئیے ملاقات ہوگی۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ عرض کروں کہ مزاج اسلام پہچانیے کیا ہے۔ مزاج اسلام سادگی چاہتا ہے، اور خصوصی طور پر یہ پیغام ہے ان مذہبی رہنماؤں کے لیے کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ آپ مذہب کے رہنما ہو گئے تو آپ کو اپنی وضاقتہ اپنے لباس کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے لباس بدلا، زیورات وغیرہ جو بدن پہ تھے اسے اتارے اور سادہ لباس پہن کر پھر آئے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، پیغمبر اکرم ان کے استقبال ہو گئے، انہیں بٹھایا۔ مہمان نوازی کا اسلام میں جو طریقہ ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یوں تو مہمان یہ عظمت، اس کی قدر، اس کی قیمت ہر مذہب میں ہے۔ بہت سے مذاہب میں آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ خدا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہے اسلام میں بھی مہمان کے کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر گفتگو ہونا چاہیے، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ یاد رکھیے گا اسلام کی بہترین جو ایتھکس ہیں، ویسے جتنی ایتھکس ہیں سب بہتر ہیں، ہم اسے نہ سمجھ پائیں، مس انڈرسٹوڈ کریں، ہمارا بیہیویئر اس بات کو قبول نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسلام کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، آپ کہیں سے بھی اس میں کمی نہیں پائیے گا۔
ہم اپنے کردار سے کسی چیز کو غلط طور پر پیش کر دیں، وہ ہمارا کردار ہوگا، وہ اسلام کا کردار نہیں ہو سکتا ہے، سوچنا چاہیے۔ چنانچہ بڑا احترام ہوا بیٹھے۔ بہرحال اب یہ سوال فطری تھا کہ یہ بتا دیجئے کہ کل ہم حاضر ہوئے تھے، آپ نے قابل توجہ ہمیں نہیں سمجھا، سوال آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ جس لباس میں کل آئے تھے وہ لباس روحانی افراد کا نہیں ہے، وہ زیب نہیں دیتا ہے روحانی افراد کے لیے۔ یہ پیغام ہے جناب قیامت تک کے لیے، روحانیون کے لیے جو روحانیت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا جو روحانی شخصیتوں کے دائرے میں آتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی مذہب کی رہنمائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی وضاقتہ اپنے لباس پر دھیان دینا چاہیے کہ آپ کا لباس کیسا ہے۔ ایسا لباس نہ ہو کہ لباس کو دیکھ کر دور چلے جائیں لوگ کہ بھئی ان سے کون ملے گا، ہم تو ان کے برابر نہیں ہیں۔ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ فقراء اور مساکین بھی آپ سے ملنے کی خواہش کریں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم سے تو بہت بڑے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، بلکہ وہ تصور کریں کہ یہ بالکل وضاقتہ میں، لباس میں ہم غریبوں ہی جیسے ہیں، جیسا لباس ہم پہنتے ہیں ویسے ہی۔ تو یہ پیغام ہے عزیزان گرامی قدر، میں زینبیہ چینل کے ذریعے سے یہ پیغام اپنے تمام ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں صرف سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دینے کی نہیں، بلکہ اس پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے ان چیزوں پر۔ چنانچہ آ کے بیٹھ گئے، خیر جو کہ پذیرائی کا طریقہ رہا ہو تو کیا گیا، گفتگو شروع ہوئی، پوچھا بھی کیسے آنا ہوا آپ کا، کیوں زحمت فرمائی، تو انہوں نے گفتگو شروع کی، اور وہ بھی جناب عیسیٰ پر یہ گفتگو شروع ہوئی کہ حضرت عیسیٰ، میں بہت مختصر کر کے، بہت یہ واقعہ سبھی نے سنا ہے، اس پہ کوئی تفصیل نہیں کرنا، اس لیے کہ کچھ اور باتیں مجھے آپ کے عرض کرنا ہے۔ تو انہوں نے اب سنیں، مسجد میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے مسجد میں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مدینہ منورہ پلٹ کے آ گیا ہوگا، لیکن بہرحال مسجد میں اچھی خاصی تعداد افراد کی رہی ہوگی، ان سب کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا نہیں، بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو پیغمبر نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ بغیر باپ کے پیدا ہو، جناب مریم سلام اللہ علیہ معصومہ تھی۔ تو اب وہی الہی آ رہی، چونکہ دیکھیے مسئلہ توحید کا تھا، حضور ضرب توحید پر آ رہی تھی۔ اگر یہ بات ثابت نہ کر سکے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، انسان تھے، تو توحید ڈیمیج ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، نہ وہ خود نفس نفیس کسی کو جنم دیتا ہے۔ چنانچہ بحث چلی، اور پیغمبر اکرم نے مثالیں پیش کی، حضرت آدم کی مثال پیش کی کہ حضرت آدم، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، حضرت آدم کے تو باپ تھے، نما مٹی سے انہیں خلق کیا گیا۔ آپ سالے مثال بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن صاحب اڑے ہوئے تھے، وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ جب بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، اور جانتے ہیں آپ کہ اگر کوئی طے کر لے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، تو آپ اپنا سر ٹکرا ڈالیے، وہ ماننے کو اس بات کو تیار
نہیں ہوتا ہے کسی بھی صورت سے۔ چنانچہ اب نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ماننے کو تیار نہیں ہے، تب یہ آئے مبارکہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی کہ میرے پیغمبر، اب جب علم آ چکا ہے، یعنی وہ تمام دلائل آپ نے پیش کر دیے ہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو یہ ماننے کو نہیں تیار ہے، تو اسے کہیے آئیے مباہلت۔ آپ اپنے بیٹوں کو لائیے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لائیے، ہم اپنے نفسوں، اور لانے کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو جھوٹا ہے، جو جھوٹے ہیں، کاذبین ہیں، ان پر خدا کی لعنت کی دعا کریں۔ چنانچہ ٹھیک ہے، طے ہو گیا، وہ چلے گئے، وقت کا تعین ہو گیا، جگہ کا تعین ہو گیا، سب ہو گیا، اور انہوں نے جا کے جو ان کا ہیڈ تھا اس سے انہوں نے گفتگو کی۔ کئی نام ہے، شرجیل، عاقب، سید، یہ لوگ تھے جو ان کے پڑھے لکھے لوگوں میں تھے، کافی ان کا مطالعہ تھا، ان کی نظر تھی، یہ سب گفتگو ہونے لگی، سب کہ یہ ہوا ہے تو ہوا، ٹھیک ہے، ہم کریں گے مباہلہ، ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے مباہلہ۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں، جیسے حادثہ، عاقب، چونکہ ان لوگوں نے پچھلی کتابوں میں ذکر دیکھا نہیں، تو یہ ذرا بڑے کاشس تھے۔ جب گفتگو ہوئی اور مباہلے کا وقت آیا اور ان کی طرف سے بھی لوگ تیار ہوئے اور چلنے کے لیے کہ چل کے مباہلہ کریں گے، تو جو ان کے ہیڈ تھے، بڑے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے یہ دیکھ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے کے افراد کو لے کے آئیں اور ایک شور مچ رہا ہے تو ان کے ساتھ ضرور مباہلہ کریں، اور اگر وہ گنے چنے افراد کو لا رہے ہیں اور سکون ہے تو پھر ان سے مباہلہ نہ۔ چنانچہ صبح کو مباہلے کا وقت تھا، شب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کے گھر تشریف لائے، جناب فاطمہ زہرا تھی، گفتگو ہوئی، اور صبح کو دوسرے صبح پیغمبر اکرم جب مدینے سے نکلے اس جگہ کے لیے کہ جہاں مباہلے کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں بیٹھنا تھا، جہاں گفتگو کرنا تھی، جہاں ہوا کرنی تھی، جب چلے تو اب مدینے کی آبادی میں بتا دوں، یہ واقعہ 24 ذی الحجہ 9 ہجری کا ہے۔ یہ واقعہ 24 ذی الحجہ 9 ہجری، اور غدیر کا واقعہ ہے 18 ذی الحج 10 ہجری، اور وفات پیغمبر اکرم کی 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ برادران اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول ہے، اور ہمارے ہاں 28 سفر، تو ٹھیک ہے، اس کو تاریخ میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ غدیر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سن 9 ہجری میں مدینے کی آبادی کافی بڑھ چکی تھی، کم و بیش
50,000 یا اس سے زیادہ ہو چکی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آرڈنری انسان اس واقعے کو آرگنائز کرتا یا وہ جاتا تو اس کو یہ فکر ہوتی کہ بھائی بڑے بڑے لوگ مدینے میں موجود ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کے چلو. تھے بھیا، صحابہ تھے، اکابرین تھے، سب تھے. یہ فکر ہوتی. لیکن یہ نگاہ انتخاب قدرت ہے. چونکہ مسئلہ جو تھا وہ بڑا نازک مسئلہ، بہت سینسیٹیو تھا مسئلہ. یاد رکھیے، جھوٹوں پر لعنت کا مسئلہ. تو اب اگر یہ اوپن ہوتا تو مدینے میں ایسے موقع کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. ہر ایک کوشش کرتا، پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتا اور کہتا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اس دعا میں شامل ہوں گے جو لعنت کی دعا کی جائے گی جھوٹوں پر. لیکن کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ واقعہ جو ہے اسے سبھی نے نقل کیا ہے. جس طرح واقعہ غدیر کو سب نے نقل کیا ہے، سنی شیعہ محدثین نے، مورخین نے، اسی طرح سے اس واقعے کو بھی سبھی نے تقریباً نقل کیا ہے اور اسے واقع مباہلے ہی کہا ہے. اور اس آیت کو بھی آیہ مباہلے ہی کہا گیا ہے کہ جسے نقل کیا ہے. کسی نے بھی نہیں اس بات کو لکھا کہ مدینے کے کچھ افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوتے اور کہتے کہ کل صبح آپ تشریف لے جا رہے ہیں مباہلے کے لیے، میرا بھی نام اس فہرست میں لکھ لیجیے، میں بھی چلوں. اکثر ہوتا ہے، دیکھیے آپ کبھی ایسا کوئی وہ ہو. لیکن کوئی نہیں آیا، کسی کا نام تاریخ میں نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا ہے. اور اگر آپ حضرات کی نظر سے گزرا ہو تو آپ حضرات مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں شخص تھا، فلاں نہیں تھا. نہیں، کوئی نہیں آیا. یہ نہ آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ اتنا اہم اور سینسیٹیو ہے کہ اس میں سب نہیں جا سکتے ہیں سوائے ان کے کہ جسے پیغمبر اکرم کی اچھا. سب کو چھوڑ دیے، کسی اور پر کیا ذکر ہے. خود ازواج مطہرات موجود ہیں پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم نے انہیں بھی نہیں سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے. تو کس کو سلیکٹ کیا؟ محدثین اور مورخین اس بات کو لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صبح کو آئے مولا علی کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں، اور امام حسین کو اپنی گود میں لیا، امام حسن کو اپنی انگلی پکڑائی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی پشت پر، اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب. کس طرح سے یہ قافلہ نکلا. اور سب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ کسے لے کر جا رہے ہیں. اب میں اس کے جزیات پر آپ کے سامنے کوئی گفتگو بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، واقعہ سیدھے اور بہت سلیس زبان میں، تاکہ سب تک پہنچ جائے اور یہ پتہ چلے کہ واقعہ مباہلہ ہے کیا. دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میں اس بات پر سوچتا ہوں اور مجھے افسوس بھی کہ تاریخ اسلام کے یہ اہم واقعات ہیں اللہ کا، کہ جہاں اسلام کو، پیغمبر اکرم کو، یعنی اسلام کو اللہ نے کھلی ہوئی فتح دیا ہے. کھلی ہوئی فتح. صلح حدیبیہ آپ دیکھیے، اس کا نتیجہ قرآن مجید میں موجود ہے. فتح کھلی ہوئی، فتح مکہ اسی کا نتیجہ ہے. غدیر، واقع مباہلہ. اب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ اہم واقعات پر اتنی روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے کہ جس سے اسلام کی سربلندی، اسلام کا ڈومینیشن لوگوں کو پتہ چل سکے. آپ یقین جانیے اگر واقعہ مباہلہ پر پوری روشنی ڈالی گئی ہوتی اور اسے پھیلایا گیا ہوتا تو آپ یقین جانیے قیامت تک نصرانیوں کو، یعنی عیسائیوں کو
اسلام کے مقابلے سر اٹھانے کی ہمت ہی نہ۔ بہرحال دیکھیے، چنانچہ پیغمبر اکرم لے کے چلے اور اس جگہ پہنچے جو میدان، اور اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے یہ قافلہ چلا ہے، بالکل جس طرح سے آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو اب پہلے نبی نے بیٹے ہی رکھے، فرزندان رسول ہی کہے جاتے ہیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام، تو پہلی نظر جس کی پڑے گی وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر پڑے گی، اور اس کے بعد پیغمبر ہیں، اور پھر جب کوئی دیکھے گا تو نسانہ کی منزل میں، یعنی عورتوں کی منزل میں نظر پڑ رہی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور اس کے بعد آخری جو تیسری منزل میں ہے وہ ہے انفسنا و انفسکم، تو اس منزل میں جب نگاہ پڑے گی تو مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آئیں گے۔ اور اب یہ قافلہ پہنچا میدان مباہلہ میں اور اسی ترتیب سے بیٹھا۔ اللہ کیا جاہو جلال رہا ہوگا، لفظ کہاں سے میں لاؤں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ گواہ، آپ یہ دیکھیے میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جس طرح سے میدان مباہلہ میں پیغمبر اکرم لے کے بیٹھے ہوں گے، کیا عالم رہا ہوگا۔ پیغمبر اپنے حق کو نہیں ثابت کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات۔ پیغمبر اکرم یہ نہیں ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور بالکل برحق ہوں اور مجھے بھیجا ہے اور یہ معجزات، نہیں۔ پیغمبر اکرم اپنے لیے نہیں گئے ہیں، پیغمبر اکرم اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے جب اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے گئے ہیں تو جو جاہو جلال ہوگا اس کا تذکرہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بس اس واقعے سے اندازہ لگا لیجیے کہ جب یہ جا کے بیٹھے اور ایک بار سامنے کے لوگ یعنی جو مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، نصارائے نجران جو ان کے پادری تھے آ رہے تھے، تو اس میں جو سب سے زیادہ تجربے کار تھا، اس نے کہا سنو، جا تو رہے ہو، پہلے دیکھ لو کہ کون کون آیا ہے، کسے لے کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو وہاں سے دیکھا تو دیکھا کہ پیغمبر خود تشریف فرما ہے، اپنے دونوں نواسوں کو لیے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اور اپنے داماد یعنی مولا علی کو ساتھ لائے ہیں۔ یہ جا کے دیکھا اور جیسے بیان کیا تو اس میں دوسرا وہ بھی دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں ان صورتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے، اللہ گواہ، ہم اور آپ کیا بیان کریں گے۔ وہ جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے، جو پادری تھے جن پر انحصار عیسائیت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان صورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، کھسک جائے گا۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو سال بھر کے اندر اس سطح زمین پر ایک بھی عیسائی نہیں بچے گا۔ ذرا غور فرمایا کہ کیا کہا کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، کھسک جائے۔ یہ وہ افراد ہیں، ان کے چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کے چہرے کو ہم دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم علی کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم حسنین کے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر شہزادی تو پردے میں رہی تھی۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، انہوں نے چہرہ نہیں کہا، انہوں نے کہا چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا غور کیا آپ نے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کس کا چہرہ کم روشن ہے اور کس کا چہرہ زیادہ روشن ہے۔ ذرا غور کیا آپ نے، ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے کہ پیغمبر کے ساتھ کون کون سی شخصیتیں آئی ہیں۔ تو کہا کیا ہو، کہا کہ ان سے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، بلکہ ان سے ہم
मुबाहले की जगह पर जाकर सुलह कर लेंगे उससे। और जो इन्होंने कहा है जिजिया देने के लिए, हम जिजिया देने पर उस पर तैयार हो जाएंगे। चुनांचे वो मुबाहले के लिए नहीं आए, गुफ्तगू हो गई, जिजिया तय हो गया है। बस ये इतना वाकया मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। अब मैं थोड़ा सा वाकये का तजिया, इसके एनालिसिस करना चाहता हूं मैं, ताकि आपको पता तो चल सके कि ये क्या है। कोई नहीं आया मदीने मुनव्वरा से, किसी ने यह तकाजा नहीं किया कि आप हमको भी ले चलिए इस, और न वापसी पर पैगंबर अकरम की किसी ने यह तकाजा किया कि आप हमको क्यों नहीं लेके चलिए। सब जानते थे कि कितना नाजुक और सेंसिटिव मसला है, इसमें कोई और नहीं जा सकता सिवाय उनके कि जो चादर तत्हीर में आ चुके हैं, जिनकी पाकीज़गी, जिनकी तहारत की जमानत खुदाए तत्हीर ने ले रखी है। यानी अल्लाह ने अपने कुरान के जरिए, अपने कलाम के जरिए, अपनी आय मुबारका के जरिए जिनकी पाकीज़गी का ऐलान किया है, जिनके लिए कहा है कि बस अल्लाह का इरादा है अहले बैत तुमसे नजासत को दूर रखे। फरमाया कि झूठ नजासत है। तो अब मैं बहुत ज्यादा इस मौजू पर नहीं, पर इस बात मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि किस क्या है और क्यों नहीं आया। नहीं, आप समझ रहे हैं इस बात को कि क्यों पैगंबर अकरम ने ये किया है। और जनाब यहाँ तशरीफ लेके आए और बैठ गए, और अब हो गया सब के साथ, चलिए बात हो जाएगी, शुरू हो जाएगी और हम जिजिया दे देंगे। जो इसमें जनाब और इशू, जो खास बात है वो दो है। एक मसला दुआ का है, दूसरा मसला ये है कि क्या सबकी दुआएं एक जैसी हैं या फर्क है या नहीं। हमारे यहाँ आप देखिए, दुआ तो हम करते हैं, दुआ तो हर कौम उसमें होती है, मजहब में होती है, प्रेयर मांगते हैं, कोई प्रार्थना कहता है, कोई दुआ कहता है, कोई प्रेयर कहता है ना, चलना दुआ की जाती है। लेकिन क्या हम आप और दूसरे इस बात को यकीन से कह सकते हैं कि हम जो दुआ कर रहे हैं वो कबूल होगी? बताइए आप। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि मुबाहला हुआ या होता और ये लोग आते, तो उसमें कुछ और तो करना ही नहीं था। आमने सामने बैठ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते, परवरदिगार हम दोनों में जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। यही तो करना था ना, कि जो झूठा हो, जो काजिब हो, उस पर खुदा की लानत, यानी झूठों पर खुदा की लानत की दुआ है। हम और आप भी जब दुआ के लिए चलते हैं या कहीं इज्तिमाई दुआ होती है ना, तो अक्सर लोग कहते हैं भाई जरा बच्चों को भी ले लो साथ। बच्चों की दुआ कबूल होती है इसलिए कि उनकी जिंदगी में गुनाह होना तो होता नहीं है, तो उनको ले लो। ये तसव्वुर है या नहीं? हम अपनी जिंदगी में भी अगर कहीं इज्तिमाई दुआ का मसला आ जाता है तो कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बच्चे भी साथ रहें, इसलिए कि उन बच्चों की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, तो परवरदिगार उनकी दुआ को कबूल कर लेगा। तो एक फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया कि दुआ की कबूलियत के लिए ये शर्त है कि इंसान गुनाहों से पाक रहे, कोशिश करे। अब हम तो इंसान है भाई, मुलव्वस है, ख्वाहिशात है, जज्बात है, दुनिया भर की चीजें हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लफ्जिश तो हो जाती है, इस बात करते हैं। लेकिन फिर भी गुनाहों के बावजूद वो दुआओं को कबूल कर लेता है, ये उसका करम है, उसका करम।
اب مسئلہ یہ تھا حضور کہ یہاں جو دعا کرنی تھی وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں کرنی تھی، وہ مسئلہ تھا توحید کی بقا کا۔ اگر آج ہار گئے ہم تو یہ سمجھیے کہ ہم نہیں ہارے، یہ توحید ختم ہو گئی، اور توحید تنہا نہیں ختم ہوگی، توحید ختم ہوگی تو قرآن ختم ہو جائے گا، صداقت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لہذا یہ اتنا نازک مسئلہ ہے مباہلے کا، مجھے یہ گزارش کرنا ہے اپنے ناظرین سے، سننے والوں سے، کہ اس پر سوچئے، اس کو صرف ایک جشن اور خوشی اور عید منا کر نہ گزر جائیے، بلکہ آپ اس پر سوچئے کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، کتنا اہم مسئلہ تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب زیادہ وقت پیغمبر کی زندگی میں رہ نہیں گیا ہے پیغمبر اکرم کی کہ پھر وہ اسٹیبلش کریں گے اس فیکٹ کو کہ نہیں بھائی اب وہاں کچھ ہو گئی کمیاں جس کی وجہ سے توحید پر ضرب آ گئی، آنچ آ گئی۔ نہیں، اب تو مشکل سے سال، 1.5 سال یا 1.25 سال پیغمبر اکرم کی حیات میں باقی رہ گیا ہے، تو اب تو موقع بھی اتنا نہیں رہ گیا کہ جناب توحید جس پہ ضرب لگی ہے اسے پھر بحال کیا جائے۔ ذرا غور کر رہے ہیں آپ، یہ آخری موقع ہے، اگر اس میں خدا نخواستہ ضرب آ جاتی توحید پر تو پھر بہت مشکل ہو جاتی۔ اور جب توحید کا مسئلہ ہے تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے نا، تقریباً نازل ہو چکا ہے، آ چکا ہے، تو قرآن کو بڑھ کر اس توحید کی محافظت کرنا چاہیے تھا، اس کی حفاظت کرنا چاہیے تھا۔ قرآن آگے بڑھتا اور آیتوں پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن سے، اور فرما رہے ہیں آپ اگر قرآن حفاظت توحید کر سکتا تو جو مثالیں پیغمبر دے رہے تھے وہ مثالیں پیغمبر اکرم کو اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں آ رہی تھی، اور توحید فاتح ہو جاتی اس آیت کے، لیکن فتح نہ حاصل کر پانا اس وقت اور مباہلے کے لیے آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن تنہا توحید کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک پیغمبر اکرم صادقین کو لے کر میدان مباہلہ میں نہیں آ گئے، اور صادقین میں کوئی اور نہ تھا، پنجتن تھے، وہی تھے جنہوں نے اب توحید کی حفاظت کی ہے، قرآن کی بھی حفاظت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جناب علی اب وہاں بیٹھ کر کون دعا کرے گا؟ وہی تو دعا کرے گا نا کہ جس کی زندگی میں کہیں جھوٹ نہ ہو، کذب نہ ہو، وہی تو جھوٹوں پر لعنت کرے گا۔ کہ اگر ہم خود جھوٹے ہیں تو ہم کسی جھوٹے پر کیسے لعنت، یا ہم نے زندگی کے کسی حصے میں بھی جھوٹ بولا ہو، دانستان یا غیر دانستان کسی حالت میں بھی جھوٹ بولا ہو، تو ہمیں کہاں اس بات کا حق ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر جھوٹوں پر لعنت کریں، اس لیے کہ سامنے والا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ذرا غور فرمایا، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی کا نازل ہونا لازم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لعنت کر کے چلے گئے تو پھر اب نازل ہوگا، نہیں، نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو بڑی سامنے کی چیز ہے، بالکل کوئی بھی ہوگا وہ کہے گا کہ ہم نے اس کا نتیجہ کہاں ہے۔ دیکھیے اگر وہ اس دعا کے بعد چلے جاتے اور عذاب الہی نہ نازل ہوتا تو سب یہ کہتے کہ بھائی کوئی عذاب تو نازل نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ سچے تھے۔ لہذا دعا کا نتیجہ فوری طور پر ملنا چاہیے تھا تاکہ پتا چل جاتا کہ دونوں میں جھوٹے کون ہیں۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ تو پھر وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے، چنانچہ وہ لوگ آئے، سب بیٹھ کے دعا کے لیے۔ تو دعا میں اب دوسرا پہلو جو آتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے حضرت، اس پر بھی غور کیجیے آپ، بہت اہم پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر، چونکہ دعا میں پیغمبر اکرم ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ ہیں، تو دعا میں جو معیار دعا پیغمبر اکرم کا ہے، یا جو اثرات پیغمبر اکرم کی دعا میں ہیں، وہی اثرات ان کی بھی دعا میں ہیں یا نہیں ہیں؟
اگر خدا نخواستہ ان کے یہاں دعا میں، یعنی اللہ کہتا نہیں پہلے میں اپنے نبی کی دعا کو قبول کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ ان کی دعا قابل قبول ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی دعا میں اثرات قبولیت زیادہ ہیں اور ان کی دعا میں اثرات قبولیت کم ہیں۔ یاد رکھیے، اگر خدا نہ کرتا ایسی کوئی بات ہوتی تو پیغمبر اکرم کبھی نہیں لے کے آتے۔ دعا کرو، دعا کریں گے، آمین کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اثرات میری دعا میں ہیں قبولیت کے، وہی اثرات تمہاری دعا میں بھی قبولیت کے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے ان کو لے کے گئے تھے تاکہ یہ سب کے سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہی اثر رکھتے ہیں جو پہلا رکھتا ہے، وہی بقیہ بھی چار رکھتے ہیں، یعنی یہ پنجتن ہیں، ان کی دعاؤں میں کوئی فرق نہیں اور قبولیت میں کوئی دیر نہیں ہوتی ہے۔ اب حضور ایک چیز اور میں آپ کے اور صاحبان فکر و فہم کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، میں نے اب تک یہی کوشش کی ہے کہ جو گفتگو آپ کے سامنے کروں وہ کم سے کم غذائے فکر آپ کے لیے مہیا کر سکے، اور اس موضوع پر اگر اب تک نہیں پڑھا ہے کسی نے تو وہ پڑھے، تفسیر پڑھے، واقعات پڑھے اور دیکھے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ موضوعات ہیں اسلام کے۔ یہ فتح توحید کا مسئلہ ہے، ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو ہے۔ اب جناب جو لے کے گئے بیٹوں کی جگہ پر آپ دیکھیے، ہر جگہ دیکھیے عربی لٹریچر بہت ریچ لٹریچر، ہر زبان میں دو ہی صیغے ہوتے ہیں، سنگولر پلورل ہوتا ہے ہی نہیں، جیسے واحد اور جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں تین ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اگر ایک ہے تو واحد اور دو ہے تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس پر کوئی گرامر کی روشنی میں کوئی گفتگو بہت زیادہ آپ کی سمجھے، تو میں بات کو ذرا سا آگے بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے اختتام کا یہ وقت آ چکا ہے۔ تو جناب جتنے صیغے عربی کے استعمال کیے گئے ہیں وہ جمع کے استعمال کیے گئے ہیں، تاکہ کسی کے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ صاحب وہاں تو ایک ہی کو بلایا گیا تھا یا دو کو بلایا گیا تھا، تو ہماری کہاں گنجائش تھی۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، یعنی جتنے بھی ہوں آ سکتے ہوں آئیں، لیکن آنے والوں میں جمع نہیں، دو تسنیہ۔ حسنین امام حسن امام حسین تو ہے، بیوی عورتوں کے مسئلے میں نسانہ اور نساکم، یعنی تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، وہاں تو ایک ہی ہیں بیوی، واحد کا ہے، جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ انفسنا جو سب سے اہم چیز ہے جناب، جس میں بڑی بحث ہوئی ہے، اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس۔ آپ کو پتا ہے نفس کیا ہے اور پیغمبر کسے کہہ رہے ہیں؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ بیٹوں کا مسئلہ ختم ہو گیا، عورتوں کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ نفس کا مسئلہ ہے۔ نفس فرد واحد کا نفس ہوتا ہے، میرا نفس ہے یہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ کسی دوسرے کے لیے کہ یہ میرا نفس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نفس میرا ہے وہی نفس اس کا ہے، کوئی اس میں تبدیلی یا بلا وجہ کی بحث نہیں، بحث بہت ہوئی ہے اس کے اندر، وہ ایک الگ چیپٹر ہی ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے صرف نفس پر بات کی جائے کہ نفس کہتے کسے ہیں، اور پیغمبر اکرم نے کس طرح سے نفس، لفظ نفس کا استعمال مباہلہ میں کیا یا اس سے پہلے جو استعمال ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے جناب، اس پر بہت بحث کی گئی ہے اور اس پر نتائج اپنے اپنے لحاظ سے نکالے گئے ہیں۔ تو اب جو بات میں عرض کر کے اور ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ختم اور پھر دعا ہے اس کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ نفس کی جگہ پر پیغمبر اکرم حضرت علی کو لے کے آئے، انفسنا و انفسکم، یعنی انفس اپنے نفس لے کے آئے، پیغمبر کا نفس ہے یہ، مدینے والوں کے نفس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم اپنے نفس کی بات کر رہے ہیں۔
کہ میں اپنے نفس کو لے کے آیا تو اپنے نفسوں کو لے کے آیا، میں اپنے نفسوں کو تو اپنے نفسوں میں صرف ایک لائے ہیں علی کو جو نفس ہے۔ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو اثرات یا جو چیزیں خود پیغمبر اکرم کے نفس میں ہیں وہی بے عین حضرت علی کے بھی نفس میں پائی جائیں گی، ورنہ انفسنا کا تقاضا یا انفس کا تقاضا قیامت تک باقی رہے گا کہ لے کے تو آپ آئے، لیکن آپ کے نفس میں جو باتیں تھیں وہ اس نفس میں نہیں تھی جسے میدان مباہلہ میں آپ لے کے آئے۔ تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ میدان مباہلہ میں صرف سچائی ہونے کی شرط نہیں تھی، بلکہ جن لوگوں کو لا رہے ہیں اور جن ناموں سے یا جو جس طرح سے انہیں متعارف کرا رہے ہیں وہ باتیں ان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ خصوصی طور پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نفس کہنا پیغمبر کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصیات، وہ اثرات، وہ باتیں جو نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے وہی بے عین باتیں خود امیر المومنین کے نفس میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی آخری نبی آ چکا ہے، آگے بڑھنے والا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن نفس کے بحث میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کا نفس الگ تھا پیغمبر سے، اگر الگ ہوتا تو کبھی پیغمبر اکرم اس بات کو نہ کہتے اور نہ آیت قرآنی اس طرف اشارہ کرتی کہ یہ جو آئے ہیں یہ وہی نفس ہے بے عین جو نفس پیغمبر ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، دل تو چاہتا تھا کہ اور اس پر گفتگو کروں اور آپ کے سامنے وہ نتائج پیش کروں جو محدثین یا کیا کہتے ہیں مفسرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے جناب، اور نفس کے بڑے معنی لکھے، اب ہم آپ کو کیا کیا بتائیں۔ اصل جو چیز ہے اس سے کنارہ کشی کے لیے یہ تمام چیزیں، جیسے مولا کی بحث کی گئی صاحب، ہزاروں معنی نکال لیے جائیں، اسی طرح سے نفس کی بحث کی گئی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا اہم واقعہ ہے، یہ فتح توحید کا واقعہ ہے۔ اللہ کی توحید کی لاج اہل بیت نے رکھی ہے، بھرم رکھا ہے، اور یہ فتح ہر ایک کو مبارک ہو۔ ہم عالم اسلام کو بھی اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اسی فتح کے توسل سے اور خصوصی طور پر ان شخصیتوں کے توسل سے کہ جنہیں پیغمبر اکرم لے کے آئے تھے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم تو ان کے توسل سے، صاحبان قصہ کے توسل سے، اپنے نبی کریم کے توسل سے عالم اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند کر، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو کر۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو بلکہ عالم انسانیت کو، ہم جب دعا کر رہے ہیں تو ہم اس میں تخصیص نہیں کر رہے ہیں، ہم انسانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار تمام عالم انسانیت کو اس مہلک بیماری کورونا وائرس سے تو محفوظ رکھ، اپنے حبیب کے صدقے میں محفوظ رکھ، اپنے صاحبان قصہ اب پنجتن پاک کے صدقے میں انہیں محفوظ رکھ پروردگار، تمام طرف تو بلا و مصیبت سے محفوظ رکھ پروردگار عالم۔ خصوصی طور پر میں اس وقت دعا کروں گا کہ پروردگار عالم، چونکہ یہ چینل بھی ہمارے سب کے لیے ایک نعمت ہے، آپ یقین جانیے، ورنہ کہاں اس عالم میں اور اس کووڈ 19 کے دور میں ہم آپ سے گفتگو کر سکتے اس طرح سے۔ تو یہ چینل اور یہ الیکٹرانک میڈیا یہ ہے، اور خصوصی دعا ہم کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی صاحب اور ان کے خانوادے کے لیے کہ جن کی کاوشوں سے یہ چل رہا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ خداوند عالم ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے زیادہ دنیا تک، عالم اسلام نہیں دنیا تک، صحیح اسلام یعنی جو اسلام محمدی کہلاتا ہے، جو حقیقی اسلام ہے، اس کا درس، اس کی تعلیمات دنیا تک ہم پہنچا سکیں
تاکہ غیر بھی اس کو سن کر اسے دیکھ کر متاثر ہو سکیں۔ پروردگار عالم اپنی آپ کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، غلاموں میں شریک ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ خداوند عالم سب کو، تمام سننے والوں کو، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔